میرا بیٹا کیسر بن منظر آنے والا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ یہاں تک کہتے ہوئے منظر بن زبیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا کوستانی سلسلے پر چڑھتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا کیسر ہے، اب آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کیسر بن منظر قریب آیا، تینوں سے سلام کیا۔ دونوں راو خوشگن انداز میں اس سے ملے، پھر وہ منظر بن زبیر کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ایک جگہ رک کر بڑے راہب نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، یہ کوستانی سلسلے کے سامنے جو بستیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ دونوں سرداروں میں سے کس کی ہیں؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا پھر کہہ رہا تھا، سامنے دکھائی دینے والی بستیاں کیتان قبائل کی ہیں۔ کیتانی قبائل کی بڑی بستیاں کریتیا یورا، جبل آسم، بستہ اور زوستر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی چھوٹی چھوٹی اور بھی بستیاں ہیں۔ جہاں تک عدنان قبائل کا تعلق ہے تو ان کی بڑی بستیوں میں سے حسن کیسر، حسن کی نانا، بنی عبدوس اور خندق آش مشہور ہیں۔ لگتا تھا منظر بن زبیر کے اس انکشاف سے دونوں مطمئن ہو گئے تھے، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ کوستانی سلسلے کی تدریجی ڈھلوان سے اترتے ہوئے سامنے نظر آنے والی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ چٹان کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ عجیب سے انداز میں نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ اس کے قریب آئی اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن، مجھے حالات کچھ تشویشناک دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ دو راہب اپنی خانقاہوں سے نکل کر منظر بن زبیر کے پاس آئے، پھر ابن زبیر کے بیٹے کے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہماری بستی کی طرف ہو لیے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی خیر نہیں ہے۔ یہ راہب ضرور کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور پھر اسے پکڑوا کر رابوں کی احتسابی عدالت سے اذیت ناک سزائیں دلوائیں گے۔ آج کل ان کا یہی کام ہے اور یہ کام کرتے ہوئے سارے راب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میری بہن، آؤ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوں، جہاں تک روز ہم گھوڑا دوڑایا کرتے ہیں وہاں تک جائیں، اس کے بعد لوٹتے ہیں اور بستی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان رابوں کی وجہ سے بستی میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ کون بدقسمت ہے جس پر یہ کوئی الزام عائد کرتے ہیں۔ بڑی بہن نابیل نے چھوٹی بہن معاذ سے اتفاق کیا، دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئیں۔ ان کا حبشی غلام بسیط بھی گھوڑے پر سوار ہوا، پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد منظر بن زبیر دونوں رابوں کو لے کر کیتانی قبائل کے سردار کعب بن عامر کی قلعہ نما حویلی کے سامنے نمودار ہوا۔ صدر دروازے کے قریب چند مسلح جوان کھڑے تھے۔ منظر بن زبیر نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا، کیا دونوں سردار اس وقت اندر ہی ہیں؟ جسے مخاطب کیا تھا وہ بڑے غور سے ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بستی کا ایک شخص بیمار ہے، دونوں سردار اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، آپ سے متعلق وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو دو مہمان ہیں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، دونوں سردار جلدی ہی لوٹ آئیں گے۔ دونوں رابوں کو لے کر منظر بن زبیر اندر داخل ہوا، دونوں کو مہمان خانے میں بٹھایا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں ذرا بیٹھیں، میں دونوں سرداروں کا پتہ کرتا ہوں۔ وہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس قلعہ نما حویلی کے صدر دروازے پر جو مسلح جوان کھڑے تھے، ابن زبیر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چونکا، اس لیے کہ دائیں جانب سے کیتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور عدنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلامہ دونوں آتے دکھائی دیے تھے۔ قریب آ کر دونوں خوشگن انداز میں منظر بن زبیر سے ملے، پھر کعب بن عامر نے رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، کیا جن دونوں مہمانوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں؟ ابن زبیر مسکرایا اور پھر کہنے لگا، سردار آپ کا اندازہ درست ہے، میں انہیں لے آیا ہوں اور اس وقت وہ مہمان خانے میں بیٹھے بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ جوان میں کعب بن عامر نے چرواہے بن زبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، میں اور سعد بن سلامہ پسند کریں گے کہ پہلے تم ہمیں ان سے متعلق کچھ تفصیل کہو، اس کے بعد میں ان دونوں سے ملنا پسند کروں گا۔ دونوں سردار چرواہے کو لے کر حویلی کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب ابن عامر نے اسے مخاطب کیا،
اب ان دونوں سے متعلق مجھ سے تفصیل کہو، تاکہ میں اور میرا بھائی سعد بن سلامہ جانیں کہ وہ کون ہیں اور کس حد تک ان پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جوان منظر بن زبیر نے گلا صاف کیا اور کہنے لگا، آپ دونوں سردار یہ تو جانتے ہیں کہ دریائے فردیش کے کنارے جو رابوں کی خانقاہیں بنی ہیں، ان کے اندر جو راب رہتے ہیں وہ نصرانی نہیں مسلمان ہیں، اور یہاں کے راب جب کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگا کر ان رابوں کی احتسابی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو انہی خانقاہوں کے راب جو اصل میں مسلمان ہیں اور بظاہر نصرانی بنے ہیں حرکت میں آتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو جن پر جھوٹا الزام لگا کر اذیت خانوں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے چھڑا لیتے ہیں۔ اب جو جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بطروش ہے، وہ دریائے فردیش کے کنارے کی خانقاہوں میں پہلے سے رہنے والا ہے۔ دوسرا ابھی یوں جانو نوجوان ہے لیکن بہت تیز اور ہوشیار ہے، نام اس کا حسن کرسو ہے، ہسپانیہ کا رہنے والا ہے، لیکن ہسپانیہ کو چھوڑ کر خیر الدین بربروسا کے انتہائی اہم اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ گونومر ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے، تلوار کا دھنی ہے، بہترین ملا اور عمدہ قسم کا تیراک ہے، ہسپانیہ کا رہنے والا ہے۔ چند ماہ پہلے جب گرناطہ کے مسلمانوں پر عام حملہ بول دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی کتابوں کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی، تب یہ لوگ گرناطہ سے بھاگ آئے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے گرناطہ چھوڑا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کی ماں اور بہن اس سے بچھڑ گئیں۔ باپ اس کا پہلے ہی حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، صرف یہ اپنے دادا کو بچا کر البشرات کی طرف لا سکا۔ اس کا دادا جس کا نام جابر بن موگیس ہے، وہ سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی ایک بستی میں جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ یہ لڑکا جس کا نام حسن بتایا ہے اپنے دادا کو یہاں سے نکال لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی بہو اس کی پوتی نہیں ملتی اس وقت تک نہیں جائے گا۔ کچھ عرصہ تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا۔ جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر دادا کو بتائے بغیر یہاں سے بھاگا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں شامل ہوا۔ اب پھر اندلس کے سرزمین میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر اس نے راہب کا بھیس بدلا اور راہب ہی کے بھیس میں یہ گرناطہ اور بہت سے شہروں سے گھوم کر آیا ہے۔ دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن گرناطہ کے ایک نوائی کلیسا میں اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں، اسی بنا پر یہ یہاں آیا ہے۔ اپنے دادا سے ملا، اس کے بعد اس کلیسا میں گیا، لیکن وہاں اس کی ماں اور بہن نہیں تھیں، دوسری عیسائی عورتیں تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا تھا۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اس نوجوان کا اندلس کے اندر بڑا احترام اور اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی نصرانی حکومت نے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کا ایک خاصا بڑا حصہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا ہے، اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ وہاں ان کا ایک سالار ہے، وہ بھی وہاں مسلمانوں پر مظالم روال رکھے ہوتا ہے۔ افریقہ میں جو نصرانیوں کا ایک بڑا بشپ تھا، وہ وہاں سارے کلیساؤں کا نگرانی آلہ تھا۔ اس کا نام اورلیوس تھا۔ اورلیوس کو کسی نے قتل کر دیا۔ اورلیوس اور اس کا بیٹا چونکہ راہبانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے عام لوگ ان سے واقف نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے اورلیوس کے بیٹے کو قتل کر دیا، اس کا نام لسانکو تھا۔ ان سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد اندلس میں حسن کرسو نام کے اس نوجوان نے اپنے آپ کو لسانکو ہی ظاہر کیا ہے، اور وہ راب جس کا نام اورلیوس تھا، چونکہ افریقہ کے علاوہ ہسپانیہ میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لہٰذا اس کے بیٹے کی بھی بڑی قدردانی کی گئی۔ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ مختلف کلیساؤں میں گیا، رابوں کی خانقاہوں کا دورہ کیا، ہر جگہ اس کی بڑی عزت کی گئی۔ دوسرا راب جو یہیں کا رہنے والا ہے، جس کا نام میں بطروس بتا چکا ہوں، یہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ بیچارہ جگہ جگہ کریا کریا گھوما، لیکن اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہ کر سکا۔ اب اس کی بدبختی یہ ہے کہ یہ نہ اپنے دادا کے پاس قیام کر سکتا ہے، نہ اسے مل سکتا ہے، نہ اس کے پاس ٹھہر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دادا نے اس سے کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا اپنی شکل اسے نہ دکھائے۔ اسے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈے بنا اس کے پاس گیا تو وہ لوہا گرم کر کے اسے داغ دے گا۔ اس بنا پر شاید یہ 1-2 روز مزید راہبوں کی خانقاہوں میں ہی قیام کرے گا۔
پھر افریقہ لوٹ جائے گا۔ یہ نوجوان جس کا نام میں حسن کرسو بتا چکا ہوں 2 مقاصد لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے، جس میں یہ ناکام رہا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں کے جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو نکال کر لے گئے تھے، ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوں، اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کر رومانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ میں بسا دیا ہے۔ اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک اپنے دادا سے نہیں مل سکتا۔ دوسرا اہم کام جس کے لیے یہ ہسپانیہ میں داخل ہوا ہے، اس کی تفصیل وہ خود ہی آپ سے کہے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اب دونوں کے پاس چلنا چاہیے۔ مغیرہ بن کعب اور سعد بن سلامہ دونوں نے ابن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت مہمان خانے میں بطروس اور حسن کرسو نام کا نوجوان، جس کا نام اقرا کی حیثیت سے لسانکو تھا، دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا استقبال کیا۔ کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب کعب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، تیری حیثیت تیری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے، اس لیے کہ تیری ہی عمر کا ایک میرا بیٹا بھی ہے، اس کا نام مغیرہ بن کعب ہے۔ تمہارے متعلق مجھے ابن زبیر تفصیل بتا چکا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے گرناطہ چھوڑا تو تمہاری ماں اور بہن تم سے بچھڑ گئیں۔ دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تک تم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے جب تک تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے۔ تمہاری ذات کی تیسری جہت کی مجھے خوشی بھی ہے کہ تم گرناطہ سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاس نہیں ٹھہرے، بلکہ اپنی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا سے جا ملے۔ میرے عزیز بیٹے، میں اس سلسلے میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک خیر الدین کا تعلق ہے، اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے کیا عزائم ہیں، اور اگر تم برا نہ مانو تو میں اس کے خاندانی پس منظر اور سمندر کے اندر اس کے عزائم کے متعلق آگاہ کرو۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا عزائم رکھتا ہے، جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر تم کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی آسودگی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر ابھار رہی ہے۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو پھر آگے بڑھا رہا تھا۔ ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی رہنمائی کی تھی۔ جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے وہ ترک سلطان بایزید بلدرم کا امیر بحر کمال رئیس تھا۔ یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بے گھر لوگوں کو نکالا۔ اس کے نکالے کچھ لوگ خوشحال افریقہ میں آباد ہو گئے اور کچھ بلغاریہ، رومانیہ اور بوسنیا میں بسا دیے گئے۔ بیٹے، تم چونکہ باربروسا کے ساتھ کام کر رہے ہو، لہٰذا اس کے متعلق جاننا ہماری دلچسپی کا باعث ہوگا۔ کیتانی سردار کعب بن عامر جب تک بولتا رہا، حسن خاموشی سے سنتا رہا۔ جب کیتانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ میرے متعلق محترم ابن زبیر آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں، میں یقیناً 2 مقاصد کے لیے اپنی پرانی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مقصد ماں اور باپ کو تلاش کرنا، جس میں میں ناکام رہا ہوں۔ دوسرا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ و رفع ہے، جس میں میری ملت، میری قوم کا سکون اور وقار پننا ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے یوں جانیں، میں خیر الدین باربروسا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس موقع پر میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو ہسپانیہ میں لوٹے پوٹے ہیں، جنہیں یہاں کے حکمران خصوصیت کے ساتھ راہ پادری اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس پنجم زبردستی عیسائی بنانے میں مصروف ہیں، اور وہ جو مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہتے، پناہ کی تلاش میں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ اس سلسلے میں میرا یہ بھی ساتھی راب بطروش آپ سے رابطے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ دریائے فردیش کے کنارے رابوں کی خانقاہوں میں میرے جو ساتھی رہتے ہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، وہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے۔
اور انہیں البشرات لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں کا تعاون ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ صرف چند ساتیں آپ کی ان وادیوں میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد انہیں ساحل سمندر پر جو مسلمان مچھیروں کی جھونپڑیاں نما بستیاں ہیں ان میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہاں سے ہم انہیں نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ ہم سے ضرور تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار کیتانی سردار کعب بن عامر کی بجائے عدنانی سردار سعد بن سلامی بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیز بیٹے، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جس کام کے سلسلے میں تم ہم سے تعاون چاہتی ہو، یاد رکھو ہم پورا تعاون کریں گے، بلکہ جو لوگ اس طرف آئیں گے ہم ان کی مالی امداد بھی کریں گے اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ساحل پر مچھیروں کی بستیوں میں پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دریائے فردیش کے اپنے مسلمان رابوں سے بھی تعاون کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان عیسائی رابوں کے بیس میں بھی مسلم قوم کی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر اچانک وہ اداس اور افسردہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھاری سی آواز میں دوبارہ کہہ رہا تھا، بچے، ان علاقوں میں کبھی ہماری حکومت تھی اور ہمارے شہر، ہمارے قصبے مصور اوراق کے جمال جیسے تھے، لیکن اب ان سرزمینوں کے دردریچے ہولناک خواب، باغ بغیچے علم خیز عذابوں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ در و بام کی تزین دیمک زد ہو چکی ہے اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے جاہل اور غلط حکمران کا انتخاب کیا جو اپنی خواہشوں کی پیروی اور تکمیل میں ڈوبے رہے اور قوم و ملت کے جسد خاکی سے محبت، صداقت، یگانگت، مفاہمت، اخوت اور یکجہتی نکال کر اس کی جگہ ندامتوں کا دھواں اور ہوس کی دھند بھرتے رہے۔ میرے عزیز، جب کسی قوم کے افراد کی انفرادی کوتاہیاں اجتماعی غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ قوم خداوند قدوس کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی عذاب سے گزر چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی قوم کے دستے بازو میں بے نام اندھی تھکن ڈال دی، قوم کے افراد کے لرزیدہ ہاتھوں میں شکست کی راکھ بھر دی۔ اب جگہ جگہ عذابوں کی اعتصابی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں مسلمانوں کو زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان عیسائیت قبول کر لیتے ہیں حقارتاً انہیں مرسکوس کا نام دیا جاتا ہے اور اسی نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور مزید بدبختی یہ کہ نصرانیت قبول کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے محفوظ نہیں رہتے۔ ان میں سے جو دولت مند ہوتے ہیں راب اپنی عدالتوں کے اندر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور رابوں کی عدالتیں ان کے پاس جس قدر مال ہوتا ہے ان سے چھین لیتے ہیں اور انہیں کلیساؤں کی عقوبت گاہوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں کبھی ہم حکمران تھے، وہاں اب ماتمی ملبوس میں مائیں آنسو بہاتی ہیں۔ بیٹیاں پلکوں کے پگڈنڈی پر درد بھرے آنسو سجائے اپنے ماضی کو یاد کرتی ہیں، بڑے بڑے صنع دست ہنر لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔